السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسلم حسین سیاست کی عالمی خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ پیش ہے دنیا بھر سے آج کی کچھ اہم خبریں۔ برطانیہ کی حزب اقتدار کنزرویٹو پارٹی کی قیادت جیتنے کے بعد رشی سنگھ ملک کے نئے وزیراعظم منتخب ہو گئے ہیں۔ اطلاع کے مطابق 20 اکتوبر کو وزیراعظم لیز ٹرس کے پارٹی قیادت سے مستعفی ہونے کے بعد سابق وزراء خزانہ جو ہندوستانی نژاد ہے رشی سنگھ ملک کی قیادت کی دوڑ جیت گئے ہیں۔ سوناک کے حریف پینی موڈرنٹ نے ٹویٹر سے جاری کردہ بیان میں وزارت عظمیٰ کی دور میں رشی سنگھ کے حق میں بیٹھنے کا اعلان کیا۔ واضح ہے کہ رشی سنگھ 7 جولائی کو سابقہ وزیراعظم بورس جانسن کی پارٹی قیادت سے مستعفی ہونے کے بعد بھی پارٹی قیادت کے لیے امیدوار کھڑے ہوئے تھے، لیکن رائے شماری میں انہیں لیز ٹرس کے مقابلے میں شکست کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ جاپان کے وزیر برائے اقتصادی احیاء ڈیشیرو یاماگوا نے آج یعنی پیر کے روز اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا کیونکہ ان کے چرچ گروپ کے ساتھ روابط کے الزامات تھے، جیسے ایک فرقہ بھی کہا جاتا ہے۔ 1950 کی دہائی میں جنوبی کوریا میں قائم یہ چرچ 8 جولائی کو سابق وزیر اعظم شنزو آبے کے قتل کے بعد روشنی میں آیا تھا۔ صحافیوں سے بات کرتے ہوئے ڈیشیرو نے کہا کہ انہوں نے کوئی غیر قانونی کام نہیں کیا اور وہ قانون ساز رہیں گے۔ اسرائیلی وزیر دفاع نے کہا کہ بعض اموری وجوہات کی وجہ سے یوکرین کو اسلحہ نہیں دیا جائے گا، البتہ عوام کو جلد چوکنا کرنے والے قبل از وقت الارم سسٹم کی فراہمی ہو سکتی ہے۔ اسرائیلی امور دفاع کے مطابق وزیر دفاع نے یوکرینی ہم منصب اولیکسی رزنیکوف سے ٹیلی فون پر رابطہ کیا۔ اس بات چیت میں انہوں نے اسرائیل کے وزیر دفاع کو یوکرین کی تازہ صورتحال کے بارے میں مطلع کیا، جس کے جواب میں انہوں نے کہا کہ ہمیں اس جنگ میں جانی نقصان اور انسانی بحران پر افسوس ہے۔ اسرائیلی یوکرینی عوام اور مغربی کے ساتھ ہم یوکرین کو جدید دفاعی الارم سسٹم فراہم کر سکتے ہیں، البتہ اسلحہ دینے کے بارے میں حکومت فی الوقت واضح پوزیشن میں نہیں ہے۔ روسی وزیر خارجہ لاروف نے زور دے کر کہا کہ یوکرین میں ایسے سائنسی ادارے موجود ہیں جن کے پاس ڈرٹی بم بنانے کی ٹیکنالوجی موجود ہے۔ ہم یہ معاملہ حل کر لیں گے، ہم اس طرح کی اشتعال انگیزی کو روکنے میں مصروف ہیں۔ لاروف نے دارالحکومت ماسکو میں اپنی ملاقات کے بعد اسلامی تعاون تنظیم کے سیکریٹری جنرل حسین ابراہیم طہا کے ہمراہ ایک پریس کانفرنس کی، اس بات پر زور دیتے ہوئے کہ یوکرین میں سائنسی اداروں کے بارے میں خصوصی معلومات موجود ہیں جن کے پاس ڈرٹی بم بنانے کی ٹیکنالوجی موجود ہے۔ انہوں نے بتایا کہ ہم نے مختلف ذرائع سے معلومات کی تصدیق کی ہے کہ یہ کوئی بے جا شبہ نہیں ہے اور اس کی منصوبہ بندی کی جا سکتی ہے۔ شام کی وزارت دفاع نے کہا کہ اس طرح کے حملے کے چند دن بعد اسرائیل نے پیر کو شام کے دارالحکومت دمشق کے آس پاس کے علاقوں پر حملہ کیا ہے، جس میں ایک فوجی زخمی ہوا۔ وزارت نے ایک بیان میں کہا کہ اسرائیلی دشمن نے مقبوضہ فلسطینی علاقوں کے شمال سے دمشق کے قریب مقامات کو نشانہ بناتے ہوئے فضائی حملے کیے۔ انہوں نے مزید کہا کہ دن کے وقت غیر معمولی حملے میں ایک فوجی زخمی ہوا۔ اسرائیل جو انفرادی حملوں پر شاذ و نادر ہی تبصرہ کرتا ہے، لیکن اس نے سینکڑوں حملے کرنے کا اعتراف کیا ہے۔ عام طور پر شام پر راتوں رات فضائی حملے کیے گئے۔ دمشق میں AFP کے ایک نامہ نگار نے دارالحکومت کے قریب راکٹ گرنے کی آوازیں سنیں۔ متحدہ عرب امارات کلچر سمٹ ابوظہبی کے پہلے دن کا آغاز کلیدی خطبات، مباحثوں، سیشنز اور ثقافتی پرفارمنس پر مشتمل دلچسپ پروگرام کے ساتھ ہوا۔ ثقافتی سرگرمیوں پر وبا کے اثرات کے حوالے سے ہوئے مباحثے میں وزیر برائے ثقافت و نوجوانان نورہ بنت محمد الکاتبی نے کہا کہ اگر کوئی مسئلہ برازیل یا عراق یا شام میں ہوتا ہے تو اس کا اثر ہم پر بھی پڑتا ہے، کیونکہ ثقافت ایک ایسا شعبہ ہے جو مشترکہ انسانیت کا حامل ہے۔ ہم اس کے حفاظت کرتے ہوئے اس بات کو یقینی بنا سکتے ہیں کہ یہ صرف ایک سال میں 10 پالیسیاں جاری کرنے سے نہیں بلکہ عملی پالیسیوں کے ذریعے ترقی کر سکتا ہے۔ شارجہ میں خطے اور دنیا بھر کے مشہور شیف، بیکرز، غذائی ماہرین اور فوڈ بزنس ماہرین ایکسپو سینٹر شارجہ میں 2 سے 13 نومبر تک ہونے والے 41ویں کتاب میلے میں کوکری کارنر میں متحدہ عرب امارات کے کھانے پکانے کے شوقین افراد کی رہنمائی کریں گے۔ بین الاقوامی شہرت یافتہ شیف اور ماہرین اپنی مہارت کا تبادلہ اور SIBF 2022 کے میلے کے مقبول کوکری کارنر میں براہ راست کھانے پکانے سمیت 30 پروگرامز پیش کریں گے۔ بہت سے قابل ذکر شیف اور ماہرین میں سے جو اس سال SIBF میں مہمانوں کو ذائقوں کی لذت بھری دنیا سے متعارف کرائیں گے، ان میں مصر سے ڈاکٹر نورہان قندیل اور سالی فواد، اٹلی سے کرسٹینا بورمین اور لوکا منٹر سینو، بھارت سے وکی رتنانی اور انڈونیشیا سے وینڈیکس شامل ہیں۔ سعودی عرب کے پبلک انویسٹمنٹ فنڈ نے حلال پروڈکٹس ڈیولپمنٹ کمپنی کے آغاز کا اعلان کیا ہے، جس کا مقصد مملکت میں حلال پیداوار کی صنعت کو مقامی بنانا ہے۔
ایک پریس ریلیز کے مطابق نئی فرم کے آغاز سے سعودی عرب کو عالمی حلال مرکز کے طور پر فروغ دینے میں مدد ملے گی۔ اس نے مزید کہا کہ HPDC مقامی کھلاڑیوں کو فعال کرنے میں مدد کرے گا۔ چھوٹے اور درمیانی درجے کے کاروباری ادارے خاص طور پر عالمی حلال مارکیٹوں میں بڑھنے اور پھیلانے کے لیے ہے۔ اس سے ملازمت کے موقع پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ اہم مقامی اور بین الاقوامی کھلاڑیوں کے ساتھ شراکت داری کے ذریعے سعودی عرب میں حلال پیداوار کی صنعت کو فروغ دینے میں بھی مدد ملے گی۔ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان سے سعودی قومی فٹ بال ٹیم کے کھلاڑیوں اور انتظامیہ کے افراد نے آج ملاقات کی۔ سعودی پریس ایجنسی کے مطابق سعودی فٹ بال ٹیم قطر میں منعقد ورلڈ کپ مقابلوں میں حصہ لینے جا رہی ہے۔ ملاقات میں وزیر کھیل شہزادہ عبدالعزیز بن ترکی الفیصل اور سعودی فٹ بال لیگ کے سربراہ یاسر بن حسن المیسل بھی موجود تھے۔ ولی عہد نے قومی ٹیم کے کھلاڑیوں کو ورلڈ کپ میں کھیلنے کی مبارکباد پیش کی ہے اور ان کے حوصلے بلند کیے۔ خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز اور ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے اٹلی کی وزیر اعظم جارجیا میلونی کو منصب کی حلف برداری پر مبارکباد پیش کی۔ سعودی پریس ایجنسی کے مطابق سعودی قیادت نے اٹلی کی حکومت اور عوام کے لیے نیک جذبات کا اظہار کیا ہے۔ سعودی قیادت نے اٹلی کے وزیر اعظم کے نام پیغام ارسال کرتے ہوئے دونوں ممالک کے تعلقات کے فروغ کی اہمیت پر زور دیا ہے۔ انسانی حقوق کے ایک سرکردہ گروپ نے پیر کو کہا کہ ترک حکام نے 6 ماہ کے عرصے میں سینکڑوں شامی مردوں اور لڑکوں کو حراست میں لے لیا، مارا پیٹا اور زبردستی ان کے ملک واپس بھیج دیا۔ نیو یارک میں قائم ہیومن رائٹس واچ نے ایک رپورٹ میں کہا کہ ترکی میں عارضی تحفظ کے تحت مقیم تارکین وطن کے ساتھ برتاؤ بین الاقوامی قانون کی خلاف ورزی ہے۔ ترک حکومت ماضی میں شام میں پناہ گزینوں کو زبردستی واپس بھیجنے کے الزامات کو مسترد کر چکی ہے۔ کویت کے جنرل ڈائریکٹریٹ آف ٹریفک نے انکشاف کیا ہے کہ تقریباً 3000 تارکین وطن کے ڈرائیونگ لائسنس ایک ہفتے کے اندر منسوخ کر دیے گئے، جبکہ وہ ان شرائط کی خلاف ورزی کرتے پائے گئے جن پر انہیں متنبہ کیا گیا تھا۔ لائسنس کو ورک پرمٹ میں تبدیلی یا ملازمت کے دوسرے شعبے میں رہائش کی تبدیلی کی وجہ سے منسوخ کر دیا گیا تھا۔ نتیجے کے طور پر وہ اب کسی بھی ضرورت کو پورا نہیں کرتے، یا تو کام کے پیشے یا تنخواہ سے متعلق۔ پاکستان کے وزیراعظم شہباز شریف سعودی عرب کے دورے پر روانہ ہو گئے۔ ریڈیو پاکستان کے مطابق وزیراعظم سعودی عرب کا 2 روزہ دورہ سعودی ولی عہد اور وزیراعظم شہزادہ محمد بن سلمان کی دعوت پر کر رہے ہیں۔ دورے کے دوران وزیراعظم سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان سے ملاقات کر رہے ہیں۔ ہندوستان کی ریاست تلنگانہ میں آج پیر کی شام دیوالی کے موقع پر دارالحکومت حیدرآباد کے چار مینار سے متصل بھاگیہ لکشمی مندر میں ہزاروں کی تعداد میں عقیدت مندوں نے پوجا کی ہے۔ مندر میں عوام کو صبح 3 بجے تک درشن کرنے کی اجازت دے رہا ہے اور بعد میں جزوی سورج گرہن کی وجہ سے مندر کو دن کے لیے بند کر دیا جائے گا۔ آج دیوالی کے روز شہر بھر سے عقیدت مندوں کی بھاری بھیڑ چار مینار مندر پہنچ رہی ہے۔ مندر کمیٹی ایک روایت کے طور پر زائرین کو تحفے کے طور پر کرنسی کا سکہ دے رہی ہے۔ مندر میں گلزار ہاؤس اور اس سے آگے تک لمبی قطاریں دیکھی گئی اور مقامی تاجروں نے عقیدت مندوں کے استقبال کے لیے بینرز لگائے۔ پینے کے پانی کی مفت فراہمی کا انتظام کیا گیا۔